جو اب آگے بڑھتا ٹیبل پر جھکتے اپنے دونوں ہاتھ سبکا شاہ کے اطراف میں رکھ چکا تھا۔ ویلکم ٹو ہیل وائفی، بیرہم شاہ کی دنیا میں سواگت ہے۔ امید ہے محبوب شوہر کا پہلا لمس پسند آیا ہوگا۔ یہ ٹریلر تھا، امید ہے مووی بھی تمہیں پسند آئے گی۔ سبکا شاہ کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے آنکھ دبا کر کہتے چٹکے سے پیچھے ہوتا۔ ایک گہری نگاہ سبکا شاہ کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ بلال شاہ کے نکلتے سبکا نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھاما تھا۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں جاہل انسان، اگر تم بے رحم شاہ ہو تو میں بھی بیوی ہوں تمہاری ہی مٹی سے بنی ہوں۔ دروازہ بند ہونے پر اپنے عقب میں سبکا شاہ کے چلانے کی آواز سنتے سختی سے جبڑے بینچے، تنفر سے سر جھٹکا۔ اس لسٹ میں ہان خاندان والوں کے تمام خاندانی ملازموں کے نام ہیں جو شیر خان کے قتل کے بہادر خان کے قتل تک حویلی اور ڈیرے پر موجود تھے، اور یہ لسٹ گھر میں کام کرنے والی عورتوں کی ہے۔ اس میں اس دائی کا نام بھی موجود ہے جو شیر خان کی ولادت سے لے کر ارمغان خان کی ولادت تک حویلی تھی۔ اس کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن کچھ سالوں بعد اپنے بیٹے اور بہو کے مر جانے کے بعد اپنا پوتا لے کر لوٹ آئی تھی، لیکن حویلی معلوم میں سے اس نے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ان سب کی ڈیٹیل نکلوا لینے کا کہہ دیا ہے میں نے، جبکہ جو خاص ملازم صرف شیر خان بہادر خان اور اس کے علاوہ جو تایا جی کا خاص ملازم تھا ان کی چھان بین ہم بذات خود کریں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ بیس پینٹ میں لکڑی کی میز پر 2 لسٹیں رکھی، اطراف میں لکڑی کی ہی 4 کرسیوں پر بیٹھے وہ بغور ہدایت شاہ کی بات سن رہے تھے۔ ہمیں یہ کام سب سے پہلے کر لینا چاہیے تھا، اور بابا کا ملازم وہ بھی تو ان کے آنے کے چھٹی آنے پر ہر وقت ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اس کا نام کیوں نہیں ہے اس لسٹ میں؟ عقیدت نے لسٹ پر لکھے ناموں کو پڑھتے ہوئے استفسار کیا تو ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سر اسپات میں ہلایا۔ چچا جان کے ملازم کے تب ہی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر یتیم آدمی تھا، آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا نام لسٹ میں نہیں۔ وہ جو خاص انفارمیشن ہے وہ ہمیں خاندانوں کے ملازموں سے مل سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم ان کی 7 نسلوں کو چھان ماریں گے۔ بلال شاہ نے ہاتھ میں تھامے پچھلے پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو بہرام شاہ نے بغور بلال شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تھا، اور یہ شخص اگر ہمیں کوئی کام کی بات نہیں بتا سکا تو اس کے زندہ رہنے کا دائرہ کچھ فاصلے پر کرسی سے بندے زخمی شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ان تینوں نے عقیدت شاہ کے نزدیک کے تعاقب میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، جس کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اسے مر جانا چاہیے، سرد اسپاٹ لہجے میں کہتے بلال شاہ نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کا نشانہ لیا تو بیس بینڈ میں ٹھا کی آواز کے ساتھ سناٹا چھا گیا۔ کرسی پر بیٹھا شخص ماتھے کے بیچوں بیچ گولی لگنے سے پل میں بے جان ہوا تھا، سر ڈھلک کر بائیں جانب کرنے پر گرا تھا۔ اب اس کے لاش کو ٹھکانے کون لگانے جائے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا فالتو کا وقت نہیں، ہاسپٹل جانا ہے مجھے، چہرے کا رخ بلال شاہ کی جانب کرتے دان کچکچا کر کہا تو بلال شاہ نے شان بے نیازی سے کندھے اچکاتے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سر کے باندھتے کرسی سے ٹیک لگائی تو ہدایت شاہ نے سخت نظر سے اسے گھورا۔ مجھ سے بھی یہ امید نہ رکھنا، شادی کے بہت سے انتظامات کرنے ہیں، ماں جی نے پہلے ہی بہت لمبی لسٹ تھما دی ہے، اس کے لیے شہر جانا ہے، میں نے اس منحوس لاش کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں میرا۔ ہدایت شاہ کی نزدیک کا رخ اپنی جانب دیکھتے بہرام شاہ نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو عقیدت نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ پڑھی رہنے دیجیے، کیا کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو، جب ٹائم ملے گا تو لگا دیجیے گا ٹھکانے، یا پھر اپنے کسی وفادار سے کہہ کر کروا لیجیے کام۔ عقیدت کا دل کا کہا تو بہرام اور ہدایت نے بیک وقت اسے گھور کر دیکھا، لاش ہے، پھولوں کی ڈال نہیں، اس کے پاک وجود سے جب خوشبو کا ریلا نکلنا ہے نا تو تمہارے شوہر کے ناک میں سب سے پہلے جانا ہے، اور پھر سالے نے سونگتے سونگتے ہمارے سر پر آن کھڑا ہو جانا ہے، اور میں اسے صفائیاں دینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فی الحال ہم سکون سے اپنی شادی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی مصیبت کو گلے کا ہار نہیں بنانا چاہتے۔ ہدایت شاہ کے جنجلا کا کہنے پر بلال شاہ گہری سانس پر اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتے ہوئے سامنے دیوار میں بنی لکڑی کی الماری تک گیا، وہاں سے مٹی کے تیل کی بوتل نکال کر وہ اس شخص کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہوا
تو ان تینوں نے نہ سمجھی سے بلاشاہ کو دیکھا۔ جب ثبوت کسی شخص کے وجود سے جڑا ہو اور اسے مٹانا ہو تو بلاشاہ کا ماننا ہے اس شخص کو ہی مٹا دو، اس کی بے معنی وجود کے ساتھ ثبوت کو بھی راکھ کا ڈیر کر دو۔ سپاٹ لہجے میں کہتے تیل کی بوتل اس شخص کے وجود پر حالی کرتے، اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس پر پھینکا تو لمحے کی تاخیر کیے بغیر آگ نے اس وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جبکہ وہ تینوں خاموش نظر سے اس جلتی آگ میں جلس سے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ چلو تم جاؤ اپنے گھر، اس سے پہلے وہ تمہارا شوہر یہاں پہنچے۔ بلاشاہ نے میز کے قریب آتے عقیدت کو دیکھتے ہوئے کہا تو عقیدت نے گھر کا بلاشاہ کو دیکھا۔ عمر میں بڑا ہے آپ سے لیکن رشتے میں چھوٹا ہے، اور بلاشاہ عمر سے زیادہ رشتے کا لحاظ کرتا ہے۔ عقیدت کے کہنے پر دو بدو جواب دیتے کندھے اچکائے تو عقیدت نے دانت پیس کر بلاشاہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیسمنٹ سے نکلتی چلے گی، کیونکہ بلاشاہ سے بحث میں پڑنے سے اچھا تھا وہ دیواروں میں سر مار لیتی، اور وہ تب ہی تو کہہ رہا تھا یہ وقت زرگاہ مہان کا حویلی آنے کا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچی تو وہ سچ مچ کی تلاش میں نکل پڑتا۔ عقیدت کے جانے کے بعد وہ دونوں بلاشاہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تم نے صبغہ سے نکاح کر لیا، ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ہدایک شاہ کے کہنے پر بلاشاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ جی لالا آرلی کی طبیعت خراب تھی، صبغہ کو لے کر پریشان تھی، تو اس وقت ان کی پریشانی ختم کرنے کا یہی حل نظر آیا تھا مجھے۔ صبغہ شاہ کی حرکت پر پردہ ٹالتے وہ سارا الزام اپنے سار لیتا سنجیدہ لہجے میں بولا تو ہدایک شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سہلایا، ہمیں تمہارے فیصلے اعتراض ہیں، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ تم کسی طرح سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ، لیکن بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا مشورہ ہے اگر یہ فیصلہ جذبات میں بھی آ کر لیا ہے تو اسے اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے خراب نہ ہونے دینا، اب بنا لی ہے تو پورے دل سے نبھانا بھی، اللہ یہ رشتہ تم دونوں کے حق میں بہتر کرے، اب میں چلتا ہوں۔ ہاسپٹل سے کئی بار کال آ چکی ہے۔ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں کہتے آخر میں اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اٹھائے تو بہرام شاہ نے سہلاکوں سے جانے کی اجازت دی۔ بادشاہ کے کندھے کو تپاتے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے مسکرا کر بادشاہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے قدم باہر کی جانب بڑھائے، تو میں سمجھوں کہ تم مکمل طور پر منہ وان کر چکے ہو۔ بادشاہ کی جانب متوجہ ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بادشاہ نے سامنے جلدی آنکھ سے نظر ہٹا کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لالا، لیکن فی الحال میں اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے خود کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے۔ آپ کو شاید لگے کہ میں شادی کے بعد صبغہ کو ٹائم نہیں دے رہا، اس رشتے کو اہمیت نہیں دے رہا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے بس تھوڑا وقت چاہیے، اور مجھے امید ہے آپ مجھے اسپیس دیں گے، اس رشتے کو میں اپنی مرضی سے لے کر چلنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرام شاہ کے ہاتھ رکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے مسکرا کر سر اسباب میں ہلایا تو بادشاہ کے سیاہ گہری آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ فون پر مسلسل ہوتی رنگ سے اکتا کر امتصال ہاں نے بلینکٹ سے ہاتھ نکالتے سائڈ ٹیبل سے موبائل پکڑتے یس کر کے کان سے لگایا تھا۔ انتہا کا ڈیڑھ فارغ انسان ہے، پتہ ہے کہ سوتے ہوئے کسی شخص کی نیند حرام کرنے پر تو ابلیس بھی گالیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو اس کی مصروفیت کا اندازہ لگا کر فون رکھ دینا چاہیے، نہ کہ نمبر پر ہی ہاتھ رکھ دینا چاہیے۔ آنکھیں بند کی چہرے پر بلینکٹ اوڑھتے نان فتح بولنا شروع ہوئی تو دوسری جانب بہرام شاہ جو کچھ کہنے ہی والا تھا امتصال خان کی نیند میں ڈوبی ہمار آلودہ آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ آنکھوں کے پردے پر امتصال خان کو اپنے سامنے تصور کیا تو دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی تھی۔ ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دباتے وہ امتصال خان کے چپ ہونے پر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گیا۔ مسز چوبے دن کے 3 بجے آپ کی ایسی کون سی مصروفیت ہیں کہ آپ ایک فون بھی نہیں اٹھا سکتی؟ بہرام شاہ کے گمبھیر لہجے میں امتصال خان کی نیند بھاگ سے اڑی تھی۔ بہرام آپ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بہرام شاہ کا نام لیے تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ جی جانے بہرام ہم سوری انتہا کا ڈیڑھ اور فارغ انسان جس نے دن کے 3 بجے فون کر کے آپ کے اہم ترین کام میں خلل پیدا کر دیا، رائٹ؟ شوخ لہجے میں کہہ کر ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے تو امتصال کا چہرہ شرمندگی کے مارے پل میں سرخ ہوا تھا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ دو بس ایسے ہی
من مناتے ہوئے جواب دیا تو بہرام شاہ نے بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا۔ دن کے اس وقت کون سوتا ہے؟ لہجے میں مصنوعی ساتھی لاتے استفسار کی تو امتسال نے گڑبڑا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ نہیں ہے تو میں سو قبل ہی تھی۔ وہ تو ایسے ہی آنکھ لاگی۔ فوراً سے نفی میں سہا لاتے بہرام شاہ کی بات کی تردید کی۔ آنکھ لگنے کو ہی سونا کہتے ہیں۔ اس وقت تو عموماً وکی سوتے ہیں جن کی رات نیند نہ پوری ہوتی ہو۔ اس وقت تو عموماً وہی سوتے ہیں جن کی رات نیند نہ پوری ہوئی ہو۔ مانی ہیز لہجے میں اپنی بات کہی تو امتسال نے ناسمجھی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، میں روز ٹائم پر سوتی ہوں، چاہے جس سے مرضی پوچھ لے۔ وہ تو آج ویسے ہی آنکھ لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام شاہ وقت کا پابند ہے، اس لیے زیادہ سکھ اور سعادت مند بننے کی کوشش کرتی۔ وہ بہت غلط بول گئی تھی، تو مطلب رات کے جاگنے کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دی ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے مشکل نہیں ہوگی، ورنہ تمہاری نیند کی حالت شاید مجھے اپنے جذبات کو بھی سلانا پڑتا۔ بہرام شاہ کی مانحیز لہجے میں کہی گئی بے باک بات پر امتسال ہان کان کے لو سے گردن تک سو پڑی تھی۔ بہرام شاہ کی پہلی بات بھی اب سمجھ آئی تو دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہوئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکاتے مدم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ کا دلکش کہکا خون میں گونجا تھا۔ امتسال کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ میرا تو صاف وہی مطلب تھا، اگر اتنی پریکٹس کے بعد بھی رات میں جاگا نہ گیا تو ڈونٹ وری، ہم رات والا کام دن میں بھی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اگر تمہاری نیند خراب نہ ہو تو میں اکیلی بھی رات۔ ابھی بہرام شاہ شوخ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا کہ امتسال ہاں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جلدی سے فون بند کرتے بیڈ پر اچھالتے دوبارہ سے کمبل چہرے تک لپیٹ لیا۔ بہرام شاہ کی بے باک گفتگو سے سرخ چہرہ سرخ انار ہوا تھا۔ دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھتے ساتھی سے آنکھیں میچے تو آنکھوں کے پد پر بہرام شاہ کا خوبرو چہرہ لہرا گیا۔ فلرٹ شاہ، ناک سکڑ کر سرگوشی نے لہجے میں کہہ دی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پھر سے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ مٹی کے بنے کچے چھوٹے سے گھر کی لکڑی کے دروازے کو کھولتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ نظریں مٹی کے چھوٹے سے صحن سے ہوتی صحن میں ہی دائیں جانب بلے کھلے باورچی خانے سے ہوتے سامنے دو کمروں پر گئی تو عقیدہ نے گردن ترچھی کر کے بلال شاہ کو دیکھا جو شان بے نیازی سے دونوں ہاتھ کی جیبوں میں ارد سے کھلے آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اسے سے ضروری تو کوئی کام نہیں۔ آج وہ دونوں سب سے دائی کے گھر آئے تھے کیونکہ آج مقدس بیگم شہر شادی کی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ اگر وہ ان کے ہوتے دائی سے ملنے آتے تو انہیں ضرور شک ہو جانا تھا۔ تم نہیں چلو گے اندر؟ عقیدت کی پوچھنے پر بلال شاہ نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں کو فت سے گھماتے عقیدت کو دیکھا۔ جینز کے ساتھ لائٹ گرین کلر کی شرٹ پہنے، سیاہ گنے بالوں کو رفلی ماتھے پر بکھیرے، انابی ہونٹوں کو سردی سے آپس میں پیوست کیے، چہرے پر بلاغت سنجیدگی طاری کیے، وہ سچ میں کسی ریاست کا مغرور شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا، جس کے تیکھی مغرور ناک پر غصہ ہیما وقت سجا رہتا تھا۔ سوری میں اندر نہیں جا رہا، کیونکہ اندر موجود ہستی صرف بزرگ نہیں، اپنے زمانے میں ناگن ڈرامے کی سومترا کا رول ادا کر چکی ہیں۔ وہ اپنی عظیم اور عالیشان کارنامے بتائیں گی تو مجھے غصہ آئے گا، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تب میرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب میرا دماغ آؤٹ ہوتا ہے تو تب میری پسٹل چلتی ہے، اور جب میری پسٹل چلتی ہے تب بندہ دنیا سے گیٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اندر میں اپنی پسٹل پر قابو پا بھی لوں تو اپنی زبان کی گارنٹی نہیں دیتا، میں کچھ بولوں گا تو وہ بدتمیزی کے زمرے میں آئے گا، پھر تم مجھے بات چند ہوگی، لالا کو میری شکایت لگاؤ گی، اور فالتو کی چک چک سننے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، اس لیے یہ زحمت آپ میڈم خود ہی کر لیں۔ ایک ہی سانس میں روانی میں کہتا وہ عقیدت کا دماغ گما چکا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم انڈین ڈرامے بھی دیکھتے ہو، خود پر ضبط کرتے دانت کچکچا کر کہا تو بلال شاہ نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ڈرامے نہیں دیکھتا، بس ناگنوں کے بارے میں انفو رکھتا ہوں، کیا پتہ کبھی کسی سے واسطہ پڑ جائے تو بندے کو ڈیل کرنا آنا چاہیے۔ آبرو اچکا کر کہتا وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتا صحن میں پڑی چارپائی پر جا بیٹھا تو عقیدہ نے گھور کر بلال شاہ کو دیکھا۔
میری دعا ہے بہت جلد تمہارے کسی ناگن سے واسطہ پڑے۔ بلال شاہ کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ دیکھتے کہا تو بلال شاہ نے گل کا عقیدت شاہ کو دکھا سے واسطہ وہ ناگن تو زبردستی گلے کا ہار اور زندگی بڑھ کا عذاب بن گئی ہے۔ عقیدت شاہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ بڑبڑا کو کہتے، سر جھٹک دے جوتے سمیت چارپائی پر لیٹتے آنکھیں موندے تو تصور کے پردے پر صبغہ شاہ کی روتی ہوئی شہد رنگ آنکھیں دیکھ بلال شاہ جھٹکے سے اٹھا تھا، دونوں ہاتھ چارپائی کی پانڈی پر رکھتے، سر دائیں بائیں نفی میں ہلاتے، جیب میں ہاتھ ڈالتے اپنا موبائل نکالا۔ جب مقدس بیگم نے آپ کو یہ سب کرنے کو کہا تھا تو آپ کو ماما جی کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، یہ بات کیوں ان سے کیوں چھپائی، بتایا کیوں نہیں؟ اپنے سامنے بستر پر لیٹی دائر کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا تو انہوں نے اپنے جوڑیوں زدہ ہاتھوں کو جوڑتے لاغر سے وجود کو حرکت دیتے اٹھنا چاہا۔ ہم مجبور تھے۔ مقدس بیگم کے بائی نے دھمکی دی تھی کہ وہ میری بہو کو شہر بیچ آئے گا، میرا بیٹا ان کی قید میں تھا، میں اپنے بیٹے اور بہو کو نہیں کھونا چاہتی تھی، نم کپکپاتے لہجے میں کہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو عقیدت شاہ نے گہری سانس بھرتے آگے ہوتے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔